بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ عربک اسپیکنگ کورس کی آج ہماری 19ویں کلاس ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کس طرح ہم نے کرنا ہے، الفاظ کو پر کس طرح ہم نے فوکس کرنا ہے، اس کا ہم طریقہ کار سیکھ رہے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، واو کا معنی ہے اور، ان حرف شرط میں سے ہے، اس کا معنی ہے اگر، جس طرح اف ہوتا ہے لو، اور ان کا معنی ہوتا ہے اگر عربی میں۔ کنتم، تم ہو، کانا سے کنتم یعنی تم سب، تو کانا جو ہے یہ اس کا معنی ہونا بھی ہوتا ہے، اور تھا کے معنی واس جو اس طرح ہوتا ہے اس طرح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فی کا معنی حرف جار سے ہے، اس کا معنی ہے میں۔ ریب کہتے ہیں شک کو، ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، لا ریب فی، ریبن شک میں۔ مما، اس میں سے، ما کا معنی جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، فعل ماضی ہے تو اس کا معنی نازل کیا، اتارا۔ علی حرف جر، معنی ہے اس کا پر۔ عبدی، نا یہ ضمیر مجرور متصل ہے، یعنی اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر، جو ہمارے کے معنی میں جس طرح وی ہوتا ہے نا، نون الف نا ہم نے پڑھا، یہ اس طرح سینس میں آتی ہے، ضمیر مجرور متصل ہے۔ عبدینا اپنے بندے پر۔ فأتو یہ امر کا سیکھ ہے، عطا آتی معنی آنا۔ فأتو بصورت، تو یاد رکھے کوزیٹو بنانے کے لیے، یعنی ایک ہوتا ہے کرنا، ایک ہوتا ہے کروانا، ٹھیک ہے، آنا اور لانا، تو کوزیٹو کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں عربی کے اندر۔ ایک تو اس کو باب افعال پر لے کر آ جائیں، یا پھر دوسرا ہے باب تفعیل پر لے کر آ جائیں، اور تیسرا ہے حرف جر با کا جو ہے نا اس کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ جس طرح انگلش میں لفظ آن، ایٹ ورب کے ساتھ لگانے سے کیا ہوتے ہیں، معنی چینج ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر ورب کے ساتھ عربی میں حرف جر آئیں گے تو اس صورت میں معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اگر با آئے گا تو اس صورت میں یہ پوزیٹیو کے سینس میں استعمال ہوتا ہے وہ ورب، بسا اوقات، ہمیشہ نہیں لیکن 50% جو ہے نا ہوتا رہتا ہے۔ بصورتن، اب فاتو آنے کے عطا آتی آنا ہوتا ہے، لیکن با آ گیا تو اس کا معنی لانا، تو فاتو امر ہے تم لے آؤ، بصورتن با حرف جر ہے، صورتن ایک صورت کو، من مثلی اس کی مثل یا اس جیسی، ودعو اور امر ہے یہ تم بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من حرف جر دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم صادقین، دیکھیں جمع ہے اور یہ فاعلین، صادق الف ہے اس کے بعد، جو نا ہم نے پڑھا تھا اس میں فاعل والے کے معنی، اگر تم سچ بولنے والے ہو، سچے ہو یا تم سچ بولنے والے ہو، تو یوں بھی ہم والے، کیونکہ اس میں فاعل میں والا کرتے ہیں تو اس کا والے والا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا جو کھڑا زبر ہوتا ہے وہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی سواد الف سوا ہے اصل میں۔ فا اس کا معنی تو یا پس، پھر اس طرح کے سینس میں استعمال ہوتا ہے، ہم نے اس کا پڑھا تھا۔ ان اگر، لم تفعلوا جو ہے نا باللم کے معنی میں ہے، یعنی تم نے نہ کیا، فعل یا فعلو کرنا یہ لم کے ساتھ ہوتا ہے، لم تفعلوا تم نے نہ کیا، ولن تفعلوا تم ہرگز نہ کر سکو گے یا تم کبھی نہیں کر سکو گے، فتقوا یہ امر ہے، فتقوا تو تم ڈرو، ڈرو، النار آگ سے، التی اس میں موصول جس کا معنی ہے جو، وقودها الناس اور اس کا ایندھن، جس طرح لکڑیاں آگ جلانے کے لیے ہوتی ہے تو ایندھن جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو بھڑکانے کے لیے، اس چیز میں قوت پیدا کرنے کے لیے، اس کا ایندھن، الناس ناس پیپل آدمی کو کہتے ہیں، والحجارت پتھر ہے، حجارہ کہتے ہیں حجارت پتھر کو،
عربی میں. وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اعدت یہ فعل مجہول ہے. دیکھیں پہلے حرف پر کیا ہے پیش ہے اور 3 حروف ہے نا، دال عین یہ حمزہ ہے اور آخر سے پہلے زیر ہے ثلاثی مجرد سے، اور تا یہ تو ایک علامت ہے مؤنث کے صیغے کی طرف ہمیں یہ شو کر رہی ہے، انڈیکیٹ دے رہی ہے. لل لام حرف جارہ کا معنی ہوتا ہے کے لیے، للکافرین کفر کرنے والوں کے لیے، تو کافر اس میں فاعل، اس کا معنی کیا ہوتا ہے والے. وبشر، بشر اصل میں ہے بشر، تو اس کا معنی یہ کیا ہے امر ہے، امر کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، خوشخبری دو. الذی ان کو جو آمنو ایمان لائے، آمنو دیکھیں باب یہ دو یعنی یہاں پر کیا ہے الف ایک اور ہے، یہ الف کھڑا زبر ہے تو یہ ایک اور حمزہ کی نشاندہی کر دے. آمنو اکرم باب افعال سے ماضی کا ہے، وہ ایمان لائے. وعملو اور عمل کیا، الصالحاتی نیک، صالح کہتے ہیں نیک کو، تو نیک صالحات نیک اعمال اچھے اعمال. انا کا معنی ہے ہم نے پڑھا تھا بے شک، کہ اس طرح کے سینس میں آتا ہے، بے شک میں معنی اس کو ہم کر لیں گے تو کوئی ہمیں وہ اس میں مسئلہ نہیں ہے، انا کا معنی بے شک. لیکن جو ہے نا الفاظ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے لیے یہاں پہ سوٹیبل کون سا بن رہا ہے، اس کی ہم اردو بول چال کے اندر کس سینس میں گفتگو کرتے ہیں نا، تاکہ جس طرح ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے، اچھی رائٹنگ ہوتی ہے، تو اس انداز میں قرآن پاک کا ترجمہ ہونا چاہیے. سینس کو ہم نے غور کر لینا ہے، معنی وہی بے شک ہی ہے. لہم ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں، تجری تجری معنی بہتی ہیں، جرا یجری ضرب یضرب سے ہے، من تحتہا من تحتہا ان کے نیچے سے، ہا ضمیر ہے، الانہار نہریں. اب تجری یہ دیکھیں فعل مضارع ہے اور اس کے آخر میں پیش نہیں ہے، تو پیش کیوں نہیں ہے یہ ہم جو ہے نا کیونکہ اس میں معنی میں آپ لوگ جو ترجمہ قرآن ہے اس میں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ فعل مضارع ہے، لیکن جو گرامر والے ہیں، عربی اسپیکنگ والے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا جو آگے 3 کلاسیں رہتی ہیں تو اس میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ کبھی کبھار کیا کیا جو ہے نا آخر میں پیش نہیں بھی آتی، ساکن ہو جاتا ہے حرف مضارع کا، اور اس سے پہلے حروف جوازم حروف ساکن جو ہوتے ہیں ساکن کرنے والے وہ بھی نہیں ہوتے. تو وہ انشاءاللہ عز و جل ہم 3 آگے جو ہمارے لیکچر رہتے ہیں اس میں ہم اس کو بھی بیان کیا جائے گا. کلما انہیں رزق دیا، کلما جب کبھی، یہ حرف شرط ہے، انہیں دیا جائے گا. اب دیکھیں حرف شرط آ جائے نا شروع میں اور اس کے بعد ماضی ہو، تو اس ماضی کا ترجمہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں وہ فیوچر میں کریں گے. جس طرح انگلش میں جو ہے نا اگر تم آؤ گے تو میں تمہیں پیسے دوں گا. if you come، دیکھیں if you come یوں اس سینس میں کرتے ہیں ہم، اس کو جو ہے نا پریزنٹ استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو فیوچر میں نہیں کر رہے بول چال میں انگلش میں، لیکن ہم کیا ہے سینس جو ہے وہ کیا دے رہا ہے فیوچر کا دے رہا ہے. تو اسی طرح حرف شرط جو قرآن پاک میں یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں ان کے بعد ماضی آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو فیوچر میں لیں گے، یعنی معنی کے اندر ہم فیوچر ہی لیں گے. جب انہیں روزی کو رزق دیا جائے گا، منہا دیا جائے گا، دیکھیں یہ فیوچر ہم نے کیا، منہا ان باغوں سے، ہا ضمیر باغ نہروں کی طرف لوٹ رہی ہے، نہروں سے، من ثمراتن پھل، رزقن کھانے کو، قالو یہ ماضی ہے، انہوں نے کہا، ہاذا ہاذا اس میں اشارہ یہ الذی وہی ہے جو، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من سے قبلو پہلے، وَأُوتُوا بِهِ اور حالانکہ اوتو بھی انہیں دیا گیا. اب یہ اوتو یہاں پر کیا ہے یہ فعل مجہول ہے، اوتو بھی انہیں دیا گیا، بھی اس کے ساتھ، متشابہن ملتا جلتا، واو اور لہم اور ان کے لیے، فیہا ان باغوں میں، ازواج ازواج یہ جمع ہے، افعال کے وزن پر جمع مکسر ہے، اور زوج کی اس کا معنی ہے بیویاں، زوجہ کی، ازواج جمع بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ ہے.
تو دیکھیں یہاں پر موصوف صفت ہی ہوں گے کیونکہ دونوں کیا ہے نکرہ ہے. وہم فیہا اور ان باغوں میں, وہم فیہا ہم ضمیر ہے اور فیہا ان میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں, فاعلون کے وزن پر ہے, ہمیشہ رہنے والے کا ترجمہ کریں گے اس میں فاعل کی وجہ سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی حیا نہیں فرماتا. انا کے بعد دیکھیں اللہ پر زبر آئی ہے کیونکہ انا کا مبتدا کیا ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے. این یضربا کہ وہ, ان کا معنی کہ ذکر فرمائے بیان کرے, ضربا کا معنی بیان کرنا بھی آتا ہے, ذکر کرنا بھی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مارنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا مثال, ما بعودتن کوئی سی, ما کہتے ہیں کوئی بھی, بعودتن مچھر کی, فما فوقہا یا جو اس سے اوپر ہو, فاما پس, اما ہم نے پڑھا تھا بہرحال, الذین وہ لوگ جو ایمان لائے, آمنوا فیعلمون تو وہ جانتے ہیں, انہ الحق کہ وہ حق ہے, من ربہم ان کے رب کی طرف سے. دیکھیں اب ہم نے جو ہے نا با محاورہ ترجمہ کس طرح کرنا ہے, یعنی اپنے الفاظوں میں فا ہمیں پتہ چل جائے گا, پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. من ربہم مضافر ہیں تو پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال کفروا جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں, ماذا اراد اللہ, ماذا کیا ارادہ کیا اللہ تعالی نے اس مثال کے ساتھ, بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ. وَيُضِلُّ اضل يُضِلُّ باب افعال سے ہے اور اس کا معنی کیا ہے گمراہ کرنا, بِهِ کثیرن اس کے ذریعے بہت ساروں کو, وَيَحْدِي بِهِ کثیرن اور وہ ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت ساروں کو, ہدایاتی ضرب یضرب سے ہے. وما يضل به الا الفاسقین اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو. الذین ینقضون وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں, نقض ینقض کا معنی ہوتا ہے توڑنا, توڑ دیتے ہیں عہد اللہ, عہد کہتے ہیں وعدے کو, پرومس, عہد اللہ اللہ کے وعدے کو, من بعد میثاقہ, میثاق کہتے ہیں پکے ہو جانے کو نا, پرومس پکا ہو گیا, اس کے مضبوط, اس وعدے کے مضبوط ہونے کے بعد سے. وَيَقْطَعُونَ قطع یقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, فروٹ کاٹنا, جیسے کہا جائے گا میں فروٹ کاٹ رہا ہوں, اقطع الثمرات, ثمرات تو میں فروٹ کاٹ رہا ہوں, تو کاٹنا ہوتا ہے. یقطعون وہ کاٹتے ہیں, ما امر اللہ بہ جسے حکم دیا اللہ تعالی نے, ان یوصل کہ اسے جوڑا جائے, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرین, اولئک هم الخاسرون یہ لوگ ہیں وہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وکنتم اور تم تھے, امواتا مردہ, فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا, ثم پھر یمیتکم وہ تم کو موت دے گا, ثم پھر, ثم حرف عطف اس کا معنی پھر ہم پڑھ چکے ہیں, پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا, احیا یحیی زندہ کرنا یہ باب افعال سے ہے. ثم الیہ ترجعون کہ اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. تو اب دیکھیں ترجعون یہ فعل مضارع مجہول ہے کہ راجع یرجع, حروف اصلیہ راجع تو جیم پر پیش اور اس سے پہلے زبر, اور پہلے حرف جو ہوتا ہے اس پر کیا آتی ہے, اس پر بھی پیش آتی ہے, پہلے حرف جو علامت مضارع ہوتی ہے اس پر بھی پیش. تو ترجعون تو یہ مضارع مجہول کا طریقہ ہے, تو اس کے مطابق والذی وہ جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے, ما جو فی الارض زمین میں ہے, جمیعاً سارا کا سارا یا سب, ثم استوى
इलस्समाई, फिर उसने इरादा किया आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना सबआ समावातिन, तो ठीक बनाया उन्हें 7 आसमान, यानी 7 आसमान बनाए, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। तो इस तरह जो है ना पूरे कुरान पाक का आप लोगों ने तर्जमा करना है और इसको समझना है। ये था हमारा जो है ना कुरान ट्रांसलेशन का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। बाकी 3 लेक्चर जो है वो एक रहते हैं अरबी ग्रामर के हवाले से और बोलचाल में उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो हम इंशाल्लाह सुनेंगे। कुरान ट्रांसलेशन आप इस तरह आगे ख़ुद भी इसको जो है ना रोज़ाना एक पारे का यूँ तर्जुमा करें खुद अपनी तरफ से, और डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे कुरान पाक इस तरह का जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे का बोला हुआ है, पढ़ाया हुआ है, वो मैं दे रहा हूँ लिंक किसी ने, तो वहाँ से उसको भी आप सुने, रोज़ाना एक पारा वहाँ से सुने और यहाँ से भी एक पारा आप पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जो है कुरान पाक का तर्जुमा आ जाएगा। क्योंकि कुरान पाक के अभी तर्जुमा करने के उसूल ज़वाबित आपने सारे पढ़ लिए और 60-70% आपको कुरान पाक का तर्जुमा अभी आ भी गया है कि वो अल्फाज बार बार रिपीट होंगे जो आपको आते हैं। मसलन अब आगे एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। वाओ का माना और आपने पढ़ लिया, इस जब कौला यकुलू का माना आपको पता है, उसने फरमाया रब्बू का तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकती मलाइका के लिए, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन इसमें फ़ाइल बनाने वाला, जाला यजलु हमने पढ़ा है बनाने वाला, फिल अर्दी ज़मीन में। तो देखिए हमें जो है ना तर्जुमा आता है, 60-70% आ चुका है। बाकी कहीं पर हमें अल्फाज मानी की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमने जो हमें ना आए तो उसको आपने लिख लेना है, याद करना है बाद में, ताकि और मज़ीद अच्छे अंदाज में आपको समझ आ जाए। तो अभी आपने रोज़ाना एक लाजमी जो है पारा आपने तर्जुमे के साथ पढ़ना है और सुनना है। तो रोज़ाना यानी अभी आपकी एक क्लास तकरीबन 2 से 3 घंटे आपके लग जाया करेंगे, और इस तरह करेंगे तो आपका जो है 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपको कुरान पाक का बिल्कुल पूरे का पूरा तर्जुमा आ जाएगा। यानी 1 महीने में आपका पूरा कुरान पाक कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो दिन बचेंगे उनमें फिर आप उन अल्फाज मानी को रिवाइज दोबारा कीजिएगा जो आपको नए नए अल्फाज लगें। तो इससे जो क्या होगा आपका फिर रिवीजन भी हो जाएगी और कुरान पाक का तर्जुमा मज़ीद आपको लिए पक्का हो जाएगा। तो अल्लाह सवजल से दुआ है कि अल्लाह सवजल हमें कुरान पाक समझने की तौफीक अता फ़रमाए और इसमें गौर व फ़िक्र करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। ये था आपका सिर्फ जो है ना तर्जुमा। मज़ीद देखें कुरान पाक की शरह भी होती है, शरह जो है मुफस्सिरीन जो शारहीन ने किया है तो उनकी राह पढ़ी जाती है। तो इस किताब के साथ साथ भी देखें तो शार्टकट जो है ना शरह बयान की गई है। मज़ीद जो शुरुआत होती हैं कुरान पाक की काफ़ी मशहूर है, तफसीर सिरातुल जिनान भी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कोई बातें हों, या और भी बहुत सारी शुरुआत मौजूद है तिबियानुल कुरान। तो जो भी आपको मुनासिब लगे, किसी बात की मज़ीद डिटेल चाहिए हो तो आप फिर उन शुरुआत से आप देख सकते हैं। तो ये था आपके लिए जस्ट एक इस्तेमाल करने का, कुरान पाक को किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, तो उसका एक तरीका पता चल गया। आगे चल के आपको जिस मसले की भी ज़रूरत पड़े, जिस आयत की तफसील की ज़रूरत हो, तो आप जो है कुरान पाक की तफसीर से आप उसको मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। क्योंकि कुरान पाक एक बहुत बड़ा समंदर है, तो इस समंदर को समझने के लिए शुरुआत की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तर्जुमे जो है ना बिल्कुल तर्जुमे से हमें कुरान पाक अच्छे अंदाज में समझ नहीं आएगा। तो अलबत्ता इस तरीका जो मैंने आपको बताया इससे आपका तर्जुमा जो है वो क्लियर हो जाएगा। अल्लाह से वजल हमें कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे लिए दारैन की बरकतें नसीब फरमाए।